قصوری صاحب، یہ آج ایک کراچی یونیورسٹی میں واقعہ ہوا ہے جس میں کہ ایک برقع پوش خاتون جو ہے اس نے خود کچھ دھماکہ کیا، جس میں کچھ چائنیز سٹیزن جو ہیں، چائنیز باشندے جو ہیں وہ بھی نشانہ بن گئے ہیں. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ نئی حکومت جو ہے اس کو ایک پرانا چیلنج درپیش ہے کہ پاکستان میں جو چائنیز باشندوں پر حملے ہوتے ہیں اس سے پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں وہ متاثر بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، اور ہوئے تھے. جب وہ ڈیم کے اوپر پچھلی دفعہ دھماکہ ہوا ہے اور چینی مارے گئے تھے، کافی دیر کے لیے وہاں بھاشا ڈیم پہ کام روک دیا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن اس کو اس پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے. جو آج کل بدقسمتی سے ہمارے یہ علاقے میں ٹیررزم کی ایک ویو آئی ہوئی ہے، جس میں ٹی ٹی پی بھی انوالوڈ ہے اور کچھ بلوچ گروپس بھی انوالوڈ ہیں، اور ان کو ہندوستان کی پشت پناہی بھی حاصل ہے. یہ میں کوئی اسٹیٹ سیکرٹ نہیں بتا رہا، یہ ہمیں پتہ ہے. انفارچونیٹلی میں بھی جب وزیر خارجہ تھا 5 سال مجھے افغانستان کا تجربہ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے سامنے ایک آ گیا ہے مسئلہ. اب جب افغانستان پہ بات کریں گے تو میں کچھ اس پہ بھی بات کروں گا کہ کیا ہونا چاہیے. لیکن یہ تو بالکل ایک ایفرٹ ہے کہ ان کو یہ بھی اندازہ تھا کہ پرائم منسٹر جائیں گے سعودی عرب اور پھر چین بھی جانے کا ان کا پلان تھا. تو اس کو کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے، ڈیریل کیا جائے. خاص طور پہ اب میں نے تو یہ سنا تھا کہ وہ ان کی وزٹ ہو رہی ہے، اگر وزٹ نہ بھی ہوتی تو وہ میٹنگ ہو سکتی تھی اس کی زوم پہ، کس چیز پہ. تو یہ تو بہت ٹائمنگ اس کی بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا مقصد پیغام بھیجنا ہے گورنمنٹ پاکستان کو ان قوتوں سے. کون سی یہ قوتیں ہو سکتی ہیں؟ اس میں داعش ہو سکتی ہے، اس میں ٹی ٹی پی ہو سکتی ہے، اور بدنصیبی ہے کہ بلوچ نیشنلسٹ بھی اس میں ہو سکتے ہیں. لیکن اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ایک چینی سینگ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی دعائیں نہ کرو کہ کہیں وہ پوری نہ ہو جائیں. کچھ ایسی دعائیں ہوتی ہیں نہ پوری ہوں تو بہتر ہے. پھر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے وہی فورسز ہیں جو بڑی دیر سے کوشش کر رہی ہیں کہ سی پیک کو ڈیریل کریں. اور جو نئی حکومت کا اگر ان کا یہ خیال تھا کہ اب پرائم منسٹر نئے جو ہیں وہ بھی جائیں گے، جیسے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے چین بھی جائیں گے، تو وہ ان کو بالکل ایک سیبوٹاج کی ایفرٹ ہے. کوئی مجھے اس میں شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکٹرز دوسرے ہو سکتے ہیں، ان کے پیچھے قوتیں وہی ہیں جو پہلے سے ڈیریل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. خرم دستگیر خان صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اب افغانستان کا ذکر کیا ہے خورشید قصوری صاحب نے، تو افغانستان کے راستے سے بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ بہت سے حملے ہو رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ نئی حکومت کے لیے یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا؟ عمران خان صاحب کی حکومت کی جو پالیسی تھی افغانستان کے حوالے سے، نئی حکومت کی پالیسی بھی وہی رہے گی؟ جی، مجھے تو کبھی امید ہے کہ عمران خان صاحب کی جو بزدلانہ مصالحت کی پالیسی تھی دہشت گردوں سے، اس میں موجودہ حکومت تبدیلی کرے گی اور سختی سے نمٹے گی. کیونکہ پچھلے سال جولائی میں جب سے وہ دیامیر بادشاہ کے اوپر جو کام کرنے والے ہمارے چائنیز ساتھی تھے ان کے اوپر جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، تو اب جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ اس تقریباً 1 سال میں دہشت گردی کے واقعات میں پچھلے سال کے مقابلے میں 50% اضافہ ہوا ہے. جو اموات اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں بھی تقریباً اتنا ہی اضافہ ہے. تو یہ ایک نئی ویو ہے جس میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا پڑے گا کہ صدر پاکستان عارف علوی نے آج خود طالبان کو عام معافی کی جو ہے پیشکش کر دی تھی. بعد میں اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی اس کو دہرایا، اور وہ جو پیشکش تھی وہ طالبان نے ٹھکرا دی. اور اس ٹھکرانے کے بعد پھر حکومت نے ایک خفیہ معاہدہ بھی کیا ان کے ساتھ نومبر میں، جو ایکسپائر ہو گیا دسمبر میں. لیکن اس کے بعد ایک عجیب سی صورتحال ہے جس میں حکومت نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا، جو پچھلی حکومت تھی، کہ کیا ایشوز ہیں. تو یہ جو مستقل پاکستان کے مغربی بارڈر کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، مجھے تو وزیر اعظم شہباز شریف سے پوری توقع ہے کہ وہ اس معاملے میں سختی سے نمٹیں گے. اور یہ جو ہمارے اندر مذہب کو وجہ بنانے کا ایک توجیہ دی جاتی ہے، وہ اس سے وضاحت کے ساتھ یہ بات کی جائے گی کہ ہمارے جو فوجی شہید ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر جو چائنیز کو اب اٹیک کیا جا رہا ہے، صرف دیامیر بادشاہ میں نہیں ہوا، آپ کو یاد ہوگا کوئٹہ سرینا کے اوپر بھی ایک بڑا کبھی حملہ ہوا تھا، اس کے بعد اب یہ حملہ ہوا ہے.
تو ہمیں اپنی جو خارجہ پالیسی عمران خان صاحب جس کی بنیادیں کھوکھلی کر کے گئے ہیں، دراصل اس کو از سر نو استوار کرنا ہے، اور چائنا کے ساتھ جو تعلقات جو ایک سی ساک رہا ہے عمران خان صاحب کے دور میں، اس کو ایک متوازن اور لیول سطح پر لے کر آنا ہے، اور وہ جو آئرن فرینڈشپ ہے اسے اس کا اعادہ کرنا ہے۔